अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 का मसला नंबर 2 बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 2 जो है वो अक्स है मसला नंबर 1 का। तो मसला नंबर 2 हमारे पास है, दो मुतमासिल दायरों या एक ही दायरा में अगर दो वितर लंबाई में बराबर हों तो वो दो मुतमासिल कोसें कता करते हैं। मसला नंबर 1 में हमने साबित किया था कि अगर हमारे पास दो मुतमासिल दायरे हैं और उन दायरों की अगर दो कोसें आपस में मुतमासिल हैं तो उनके जो वितर हैं वो लंबाई में आपस में बराबर होंगे। तो इसमें हमने साबित करना है कि अगर दो दायरे मुतमासिल हैं और दायरे में अगर दो वितर लंबाई में बराबर हैं तो उन वितरों से जो बनने वाली कोसें हैं वो लंबाई में आपस में बराबर होंगी, यानी वो दोनों कोसें जो हैं वो मुतमासिल होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम मसला नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने शक्लें बना ली हैं। इस शक्ल के मुताबिक जो है वो हम मसला नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। दो मुतमासिल दायरे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो हमारे पास दो मुतमासिल दायरे हैं, यानी एक जैसे दायरे हैं, यानी इनके रदास आपस में बराबर हैं। इस मसला को हम दो मुतमासिल दायरों या एक ही दायरा की मदद से भी कर सकते हैं, या एक ही दायरा में अगर दो वितर लंबाई में बराबर हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो पहला दायरा है जिसका मरकज़ O है, इसका वितर AC, और इसी तरह दूसरा दायरा जिसका वितर O डैश है, इसका वितर A डैश C डैश जो है आपस में मुतमासिल हैं। यानी बराबर हैं, लंबाई में बराबर हों तो वो दो मुतमासिल कोसें कता करते हैं। हमारे पास जो वितर AC है इसके नुक्ता A और C को मिलाने से हमारे पास जो कॉस बनेगी, इसी तरह से जो दूसरा दायरा है उसके नुक्ता A डैश और C डैश को मिलाने से जो कॉस बनेगी, ये दोनों कॉसें ही आपस में मुतमासिल हैं। तो ये हमारे पास इस मसले का मतलूब है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। ABCD और A डैश B डैश C डैश D डैश दो मुतमासिल दायरे हैं जिनके मराकिज़ बिलतरतीब O और O डैश हैं। और मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहले दायरे का वितर है, वितर AC, वो दूसरे दायरे के वितर A डैश C डैश के लंबाई में आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वितर AC बराबर है वितर A डैश C डैश के। तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो इसके बाद हम मतलूब लिखेंगे कि किस चीज़ को हमने इस मसला में साबित करना है। मतलूब, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमने साबित करना है कि इन वितरों से जो कौसे कता होती हैं वो आपस में बराबर हैं। यानी पहले दायरे की अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉस ADC बनती है वो दूसरे दायरा की कॉस A डैश D डैश और C डैश के मुतमासिल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ADC मुतमासिल है कॉस A डैश D डैश C डैश के। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉस ADC बराबर है कॉस A डैश D डैश और C डैश के। तो ये चीज़ इस मसला में हमें मतलूब है। तो अब हम लिखेंगे अमल, और उसके लिए पहले हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो पहले दायरा में हमारे पास जो मरकज़ O है, O को हम A और C के साथ मिलाएंगे, और इसी तरह से दूसरे दायरे में हम दायरे का मरकज़ O डैश को A डैश और C डैश के साथ आपस में मिलाएंगे। तो ये हमारे पास इस मसला का अमल है। तो चलिए हम इसको अमल में लिखते हैं। O को
A اور C سے اور اسی طرح سے O ڈیش کو A ڈیش اور C ڈیش سے ملائیں. تو یہ ہمارے پاس اس مسئلہ کا عمل ہے. تو چلیے اب ہم اس کا ثبوت شروع کرتے ہیں جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے. بیانات اور یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کے دلائل. اپنی آسانی کے لیے ہم یہاں پہ شکل بناتے ہیں تاکہ اس مسئلہ کو ہم آسانی سے حل کر سکیں. تو یہاں پہ ان دائروں میں موجود جو مثلثیں ہیں، اگر ہم پہلے دائرے کی بات کریں تو اس میں مثلث AOC اور اسی طرح سے دوسرے دائرے میں ہمارے پاس مثلث ہے A ڈیش O ڈیش C ڈیش. تو ان دونوں مثلثوں کی ہم مطابقت میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں آپس میں برابر یعنی متماثل ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے مثلث AOC اور مثلث A ڈیش O ڈیش C ڈیش کی مطابقت میں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو دونوں مثلثان ہیں، ان مثلثان میں ہمارے پاس جو پہلی مثلث ہے اس کا جو ضلع OA ہے وہ دوسری مثلث کے ضلع O ڈیش A ڈیش کے برابر ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیوں آپس میں برابر ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی متماثل دائروں کے رداس ہیں، اس لیے دونوں ہی آپس میں برابر ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ان دونوں اشکال میں پہلی مثلث کا جو ضلع OC ہے دوسری مثلث کے ضلع O ڈیش C ڈیش کے برابر ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ دائرے کے متماثل دائروں کے رداس ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم اس کے تیسرے ضلع کی بات کرتے ہیں تو تیسرا ضلع جو ہے وہ AC بنتا ہے اور دوسری مثلث میں A ڈیش C ڈیش بنتا ہے اور یہ دونوں آپس میں برابر ہیں. یہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے. یہ ہمیں اس مسئلہ میں دیا گیا ہے کہ دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائروں میں اگر دو وتر لمبائی میں برابر ہیں یعنی یہ دونوں وتر ہی آپس میں لمبائی میں برابر ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس دونوں مثلثان کے جو تینوں اضلاع ہیں وہ آپس میں متماثل ہیں یعنی OA O ڈیش A ڈیش کے برابر ہے اور اسی طرح سے OC جو ہے وہ O ڈیش C ڈیش کے برابر ہے اور اسی طرح سے جو پہلی مثلث کا تیسرا ضلع AC ہے وہ دوسری مثلث کے ضلع A ڈیش C ڈیش کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں مثلثیں ہی آپس میں متماثل ہوں گی کیونکہ ان کے تینوں اضلاع ہی آپس میں برابر ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مثلث AOC اور مثلث A ڈیش O ڈیش اور C ڈیش کی مطابقت میں ہمارے پاس جو پہلی مثلث ہے اس کا ضلع OA دوسری مثلث کے ضلع O ڈیش A ڈیش کے برابر ہے. تو دلائل میں ہم لکھیں گے متماثل دائروں کے رداس. متماثل دائروں کے رداس. اور مزید جیسا کہ ہم نے شکل میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس جو پہلی مثلث ہے پہلی مثلث کا ضلع OC دوسری مثلث کے ضلع O ڈیش C ڈیش کے برابر ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں دلائل میں ہم لکھیں گے کہ متماثل دائروں کے رداس کیونکہ یہ دونوں ہی رداس ہیں متماثل دائروں کے. اور اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے شکل میں بھی دیکھا تھا اور ہمیں دیا بھی گیا ہے کہ ان کا جو تیسرا ضلع ہے یعنی پہلی مثلث کا ضلع AC پہلے دائرے کا وتر بھی بنتا ہے یعنی پہلی مثلث کا ضلع AC دوسری مثلث کے ضلع A ڈیش C ڈیش کے برابر ہے. تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے. تو یہاں پہ دلائل میں ہم لکھیں گے معلوم. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دونوں مثلثان کے جو متعلقہ اضلاع ہیں وہ آپس میں برابر ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ دونوں مثلثیں ہی آپس میں متماثل ہیں. لہذا مثلث AOC متماثل ہے مثلث A ڈیش O ڈیش C ڈیش کے کیونکہ ان کے تینوں اضلاع ہی آپس میں متماثل ہیں یعنی برابر ہیں.
تو دلائل میں ہم لکھیں گے ضلع 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 پہلی مثلث کے تینوں اضلاع یعنی تینوں سائڈز دوسری مثلث کی تینوں سائڈز یعنی تینوں اضلاع کے برابر ہیں، اس لیے دونوں مثلثیں ہی آپس میں متماثل ہیں۔ اگر دونوں مثلثیں آپس میں متماثل ہیں تو پھر ہمارے پاس او اور او ڈیش پہ بننے والے جو زاویے ہیں یہ بھی آپس میں متماثل ہوں گے۔ تو شکل میں اگر ہم دیکھیں، چونکہ دونوں دائرے ہی آپس میں متماثل ہیں اور اسی طرح سے ہم نے ثابت کیا کہ ان کے اندر بننے والی جو مثلثیں ہیں اے او سی اور اسی طرح سے اے ڈیش او ڈیش اور سی ڈیش دونوں ہی آپس میں متماثل ہیں، اس لیے ہمارے پاس جو پہلا دائرہ ہے اس کے مرکز پہ بننے والا جو زاویہ ہے زاویہ اے او سی اور دوسرے دائرے کے مرکز پہ بننے والا جو زاویہ اے ڈیش او ڈیش اور سی ڈیش ہیں یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہوں گے کیونکہ دونوں مثلثیں ہی آپس میں متماثل مثلثیں ہیں۔ تو پھر یہاں پہ اب ہم لکھیں گے اور زاویہ اے او سی برابر ہے دوسری مثلث کے زاویہ اے ڈیش او ڈیش اور سی ڈیش کے۔ اگر یہ زاویے آپس میں برابر ہیں تو ان زاویوں کے سامنے والی جو قوسیں ہیں وہ بھی آپس میں مقدار میں یعنی لمبائی میں برابر ہوں گی۔ ہمارے پاس شکل میں دیکھتے ہیں ایک دفعہ، چونکہ ہمارے پاس جو زاویہ اے او سی ہے یہ دوسری مثلث کے زاویہ اے ڈیش او ڈیش اور سی ڈیش کے برابر ہے، اس لیے ان کی جو متعلقہ قوسیں ہیں یعنی ان کے سامنے بننے والی جو قوسیں ہیں یعنی اے سی اور اے ڈیش سی ڈیش یہ بھی آپس میں لمبائی میں برابر ہوں گی۔ تو یہ ہمارا مطلوب تھا۔ تو یہاں سے پھر آخر پہ ہم لکھیں گے پس پہلے دائرے کی قوس اے ڈی سی لمبائی میں برابر ہے دوسرے دائرے کی قوس اے ڈیش ڈی ڈیش اور سی ڈیش کے۔ تو یہی ہمارا مطلوب تھا۔ تو دلائل میں ہم لکھیں گے مقدار میں برابر مرکزی زاویوں کے سامنے قوسیں، مقدار میں برابر مرکزی زاویوں کے سامنے قوسیں۔ تو یہ ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو وتر لمبائی میں برابر ہوں تو وہ متماثل قوسیں قطع کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 11 کا مسئلہ نمبر 2 بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ نمبر 2 کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔